پیارے دوستوں، میں ہوں حمزہ اقبال اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے، ٹھیک ویسے ہی دنیا کے حالات بھی تباہی کی طرف گامزن ہیں، اور یہی وہ حالات ہوں گے جو جنگوں کی وجہ بنیں گے۔ اور اب صورتحال یہ پیدا ہو چکی ہے کہ اس وقت امریکہ چین کے سامنے کھل کر ڈٹ گیا ہے اور باقاعدہ طور پر اعلان جنگ کر دیا گیا ہے، جس کا سب سے پہلا اشارہ دی اکانومسٹ میگزین کی جانب سے دے دیا گیا ہے، جس کی کور پکچر یہ چیخ کر بتا رہی ہے کہ امریکہ اب پوری طرح چین کے خلاف نکلنے کو تیار ہو گیا ہے۔ دوستو، یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر امریکہ چین کے اوپر حملہ کرتا ہے یا کسی بھی قسم کی جنگ مسلط کرتا ہے تو پاکستان بھی پوری طرح چین کے ساتھ متاثر ہوگا۔ اگر ہم ماضی کی جانب نگاہ دوڑائیں تو ہمیں یہ پتہ لگانے میں مشکل نہیں ہوگی کہ ہمیشہ اکانومسٹ میگزین ہمیں آنے والے وقت کے بارے میں بتاتی رہتی ہیں۔ اسی طرح ابھی حال ہی میں منظر عام پر آنے والی میگزین کی کور پکچر کو دیکھیں تو ہمیں ہر طرف تباہی اور آگ نظر آ رہی ہے۔ اس تصویر میں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عنقریب پوری دنیا میں ایک آگ بھڑک اٹھے گی جو دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور یہ آگ امریکہ چین کے خلاف بھڑکائے گا جو آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ ناظرین گرامی، اگر آپ اس نئی تازہ ترین میگزین کے کور پکچر کو غور سے دیکھیں، اس تصویر کے بیک گراؤنڈ پر لال رنگ کی روشنی دکھائی دے رہی ہے، جبکہ اسی تصویر کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو نیچے کی جانب وہاں ہمیں ایک سفید رنگ کی روشنی دکھائی دے رہی ہے جو اوپر والی لال رنگ کی روشنی کو آہستہ آہستہ ختم کر رہی ہے۔ دراصل اس تصویر میں لال رنگ کی روشنی کو چین کے انقلاب کے طور پر ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ نیچے سے نکلنے والی سفید روشنی امریکی پلان کو ظاہر کر رہی ہے جو آہستہ آہستہ لال رنگ کی روشنی یعنی چینی انقلاب کو مٹا رہی ہے۔ یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ امریکہ کی انتظامیہ کے ذہن میں یہ خیال راسخ ہو گیا ہے، اگر چین کا راستہ نہ روکا گیا تو یہ بہت جلد امریکہ کی چودراہٹ چھین لے گا، اور یہ عالمی امور پر نظر رکھنے والوں کے لیے کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ امریکہ کے پاس ہر شعبے کے چوٹی کے ماہر ہیں اور اس کے انٹیلیجنٹ کی صلاحیت اور زراعت دنیا بھر سے کئی زیادہ ہے، لہٰذا اسے ہر پل ہر جگہ سے خبریں ملتی رہتی ہیں جس کی بنیاد پر ہر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ پھر چین کی حیران کن ترقی دنیا دیکھ ہی رہی ہے تو امریکہ اس سے کیسے صرف نظر کر سکتا ہے؟ چین نے 25 سے 30 برسوں میں جس طرح اپنے اندرونی مسائل پر قابو پا کر پہلے اپنی اقتصادی حالت بہتر بنائی اور پھر عالمی اقتصادیات میں اپنا قد و کال بلند کیا، اور اب یہ ملک جس تیزی سے اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی میں بالخصوص ہائی ٹیک انڈسٹری میں اپنے قدم جما رہا ہے اور جس طرح دفاعی اور حربی میدان میں پیش رفت کر رہا ہے، اس نے امریکہ اور دیگر ممالک کو طرح طرح کے خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔ پہلے امریکیوں کو سب سے بڑا خطرہ روس سے تھا، لیکن اب وہ چین کو اس سے بھی بڑا خطرہ سمجھنے لگے ہیں، چنانچہ انہوں نے روس کے ساتھ چین کے خلاف بھی سرد جنگ شروع کر دی ہے اور خصوصی طور پر چین کو اپنے نشانے پر رکھ لیا ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ روس اور چین اپنی پینگیں بڑھا رہا ہے اور دونوں ممالک مل کر امریکہ کے لیے نیو ورلڈ آرڈر کو چیلنج کر رہے ہیں، اور ایسا ہونا کوئی انوکھی بات نہیں، کیونکہ یہ دونوں ممالک اچھی طرح جانتے ہیں کہ امریکہ بہادر ان کی ترقی میں رکاوٹ بننے کے ساتھ ساتھ ان کے داخلی معاملے میں بھی مداخلت کر رہا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکہ نے 2020 کے صدارتی انتخابات میں مبینہ مداخلت اور امریکہ کے وفاقی اداروں پر سائبر حملے کی بنیاد بنا کر چین پر پابندیوں کا اعلان کیا تھا، لیکن چین ایسی سرگرمیوں میں ملوث الزامات کی تردید کر چکا ہے۔ رواں برس اپریل کے مہینے میں صدر جو بائیڈن نے چائنا کے 10 سفارتکاروں کو ملک سے نکالنے کا حکم دیا اور اس کی کئی کمپنیز پر بھی پابندی عائد کر دی، اور جواب میں بھی چین نے اپنے ملک سے امریکہ کے 10 سفارتکاروں کو نکالنے کا اعلان کیا تھا۔ چینی سفیر کا وطن واپسی کا اعلان امریکی صدر جو بائیڈن کے ABC ٹی وی کے مارچ کے مہینے میں نشر ہونے والے انٹرویو کے بعد سامنے آیا تھا، جس کے بعد ان دونوں ملکوں کے درمیان تلخی زیادہ بڑھ گئی، اور آج نوبت یہاں تک ہے کہ امریکہ نے ایک میگزین کی مدد سے اپنے سخت حریف یعنی چین کی تباہی کا اعلان کر دیا ہے۔ لیکن یاد رہے، اس جنگ میں صرف چین کو ہی نشانہ نہیں بنایا جائے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور افغانستان بھی ان شیطانی طاقتوں کے نشانے پر ہوں گے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے پچھلے 1400 سال سے لے کر اب تک یہودی اسلام کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، اور اب وہ چین کے ذریعے اسلامی ریاست ملک پاکستان کو بھی ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر پاکستان سے ہوتے ہوئے افغانستان میں قائم اسلامی حکومت کو بھی نشانہ بنائے گا، اور اسی بہانے امریکہ طالبان سے اپنا بدلہ لینے کی کوشش بھی کرے گا، کیونکہ یہودیوں کے نزدیک سب سے بڑی رکاوٹ
اسلام اور پاکستان ہے جن کو وہ جلد از جلد ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا اور اسلام ہمیشہ آباد رہے گا۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ اس میگزین کے کور پکچر میں ایک عالمی حکومت کی جانب بھی اشارہ دیا گیا ہے، اور یہ وہ حکومت ہوگی جس میں تمام حکمران دجال ہی کے پیروکار ہوں گے۔ اس نظام کو رائج کرنے کے لیے کئی سالوں سے کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اب اس نظام کا باقاعدہ اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ شروع سے ہی دجال کے آنے سے پہلے دجال کے ایجنٹ ایک نیا نظام اس دنیا میں نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور اس بات کے لیے سن 1992 میں اس نظام کو نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے متعارف کروایا گیا۔ یہ ایک ایسا مذہب ہے جس کی بنیاد انسانی خواہشات پر قائم ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ عالمی ادارے اس نظام کو پوری دنیا میں رائج کرنے کے لیے متحرک ہوئے، اور یقیناً ہر ذی نفس کو یہ سوچ کر حیران ہونا چاہیے کہ 1992 کے بعد زندگی کے ہر شعبے میں کس قدر تیزی کے ساتھ تبدیلی آ رہی ہے۔ دوستو، اس نظام کے راستے میں حقیقتاً اخلاقیات اور دینی لحاظ سے اسلام ہی واحد رکاوٹ تھا۔ اس لیے اسلام کو ہی اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے اور اس کی تعلیمات کو یکسر ختم کرنے کے لیے زیادہ زور دیا گیا، جو اس شیطانی اور دجالی نظام کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی تھی، کیونکہ اس ادارے کا مقصد لوگوں کی طرز زندگی کو اس نظام کے سانچے میں مکمل طور پر ڈھالنا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاشرتی نظام کو تبدیل کرنے کے لیے ہر شعبے میں محنت کی گئی ہے، جیسا کہ لوگوں کا پہناوا، کھانے پینے کے اوقات، سونا جاگنا، طرز رہائش، انسان کی ذاتی زندگی، شادی کب ہونی چاہیے، بچے کتنے ہونے چاہیے، خواہشات میں اضافے پر تعلقات کی بنیاد اور کاروبار کے طور طریقے۔ یہی نہیں بلکہ عالمی اداروں نے اس نظام کو اپنی بدمعاشی سے نافذ کیا، بلکہ اس کے علاوہ کسی مذہب کو باحیثیت طرز زندگی یا بطور ضابطہ حیات اختیار کرنے پر باقاعدہ جنگوں کا بھی اعلان کیا گیا، اور اسی پر بس نہ کرتے ہوئے ان قوموں کا دانا پانی بند کرنے سے لے کر ادویات پر اور پھر ان ممالک پر قبضہ کر کے اپنا یہی لعنتی مذہب بزور زبردستی طاقت نافذ کیا گیا۔ اس نظام میں صرف ایک مذہب کی اجازت دی جائے گی، جو کہ ایک عالمی کلیسا کی شکل میں ہوگا، جو 1920 سے وجود میں آ چکا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی خلاف سازش کرنے والے تمام مناصر کو نیست و نابود فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔